الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تعالی کے فضل و کرم سے FM 100 سے الفرقان کے عنوان سے جو آپ پروگرام سنتے ہیں، اس پر تنقید کے سلسلے میں ایک صاحب نے خط لکھا ہے جو 15 بڑے صفحات پر مشتمل ہے۔ انہوں نے یہ خط خاصی محنت سے لکھا ہے اور FM پر جو انہوں نے تنقید کی ہے اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق الفرقان سے ہے، اور اصولی اور اخلاقی اعتبار سے یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کی خدمت میں ان کے خط کا جواب پیش کریں۔ اپنے اس سارے خط میں انہوں نے 3 باتوں پر تنقید کی ہے۔ ایک تو یہ کہا ہے کہ الفرقان میں عبادات پر نہیں بلکہ اخلاقیات پر زور دیا جاتا ہے، اور یہ چیز درست نہیں ہے۔ اور دوسرے انہوں نے یہ کہا، تحریر فرماتے ہیں کہ توبہ کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے، اور جن لوگوں نے گناہوں سے توبہ کر لی ہے انہیں اللہ کی رحمت کی امید دلانے کی بجائے اس بات پر لایا جاتا ہے کہ توبہ کرنا نہ کرنا دونوں چیزیں برابر ہیں۔ اور تیسری بات یہ تحریر فرمائی ہے کہ الفرقان میں یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ دنیا کے جتنے بھی دین کے کام ہو رہے ہیں وہ سب کے سب درست نہیں ہیں، اور صرف ایک الفرقان پروگرام درست ہے، اور اس کے علاوہ دنیا میں کہیں دین پر بات نہیں ہو رہی۔ اس خط کے جواب کے سلسلے میں عرض یہ ہے کہ الفرقان میں جتنے بھی پروگرام پچھلے چند برس سے ہو رہے ہیں ان میں زیادہ زور عبادات پر دیا گیا یا اخلاقیات پر، اس کا فیصلہ ہم اور آپ نہیں کر سکیں گے۔ اس کے لیے ہمیں سامعین سے رجوع کرنا چاہیے، اور جو لوگ مستقل طور پر اس پروگرام کو سنتے ہیں وہ اس بات کا، اس دعوے کا، اس الزام کا تجزیہ کر سکیں گے کہ یہ بات کس حد تک درست ہے۔ یہ جو آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ الفرقان میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ انسانی معاشرے کی بنیاد عبادات پر نہیں اخلاقیات پر ہوتی ہے، یہ بات اصولی طور پر ہم پہلے بھی درست سمجھتے تھے۔ اسے یقینی طور پر الفرقان میں کہا گیا ہے، اور آج بھی ہم اسی موقف پر قائم ہیں، اور نہ ہم ان الفاظ پر معذرت کرنے کو تیار ہیں، اور نہ ہی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خدا نخواستہ یہ بات غلط ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ انسانی معاشرہ ہمیشہ اخلاقیات کی بنیاد پر بنتا ہے، عبادات کی بنیاد پر انسانی معاشروں کی تعمیر نہیں ہوا کرتی۔ اور اس موقف کی وضاحت کے لیے جو باتیں ہم آپ سے عرض کرتے ہیں وہ سراسر قرآن و سنت سے ماخوذ ہیں، اور آپ اس پر خود بھی غور فرما لیجئے کہ ہم نے اس موقف کو کیوں ترجیح دی ہے اور کس وجہ سے ہم اس بات کے قائل ہیں۔ آپ ایک طرف ایک ایسے انسانی معاشرے کو دیکھتے ہیں جس معاشرے میں سچائی کا چلن ہے، ایثار اور قربانی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کسی حد تک اللہ کی عبادت کی جاتی ہے۔ یہ معاشرہ ان معاشروں سے بہت اچھا ہے جن معاشروں میں صرف عبادات اور رسومات پر زور دیا جاتا ہے، اور انسانی اخلاقیات کی طریقہ کے برابر اہمیت کو محسوس نہیں کیا جاتا۔ ہمیں اس بات کا جائزہ لینے کے لیے سب سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور جو جماعت انہوں نے تیار کی ان کو دیکھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے میں کیا کیا، اور کیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کا آغاز اس بات سے کیا
کہ وہ لوگوں کو نماز اور روزے کی دعوت دیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں نظریاتی تبدیلی کا آغاز فرمایا تھا؟ اگر یہ بات طے ہو جائے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی بنیاد سب سے پہلے عبادات کے ذریعے قائم کی تھی، تو پھر ہمارا دعویٰ باطل اور بے بنیاد قرار پاتا ہے۔ اور اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاشرے کو تعمیر فرمایا تھا اور اپنی جماعت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تربیت جس بنیاد پر کی تھی وہ اخلاقیات تھیں، اور عبادات کا درجہ اس کے بعد آیا کرتا ہے، تو پھر ہمارا موقف درست ثابت ہوتا ہے، اور پھر یہ بات الزام کے درجے کی رہ جاتی ہے، اس سے زیادہ ان الفاظ کی کوئی اہمیت قرار نہیں پاتی۔ آپ دیکھیے کہ نماز جو دین کا سب سے زیادہ اہم رکن ہے، اور اللہ نے بار بار اس کی ادائیگی کی تلقین فرمائی ہے، اور اللہ تعالی نے بار بار یہ بتایا ہے کہ نماز اس کے قرب کا سبب اور وسیلہ اور ذریعہ بنتی ہے، کہ نماز اسلام کے آغاز میں کتنی تھی؟ صرف 2 رکعتیں تھیں جو صبح اور شام پڑھنی ہوتی تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے ہیں تو وہاں پر اللہ تعالی نے 5 نمازیں فرض کی۔ شریعت کے آغاز میں 5 نمازیں نہیں ہوا کرتی تھی۔ 10 سال سے زیادہ عرصہ مسلمانوں نے ایسے ہی گزارا ہے مکہ مکرمہ میں کہ ان میں کسی شخص پر بھی 5 وقت کی نماز فرض نہیں تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم صبح شام نماز پڑھا کرتے تھے۔ 5 نمازیں تو فرض تھی نہیں، وہ تو ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں جو معراج کا واقعہ پیش آیا ہے اس میں فرض ہوئی۔ روزے کوئی نہیں رکھتا تھا، نہ روزے اللہ نے فرض قرار دیے تھے۔ رمضان کا حکم تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ 2 ہجری میں نازل ہوا ہے۔ غزوہ بدر سے کچھ عرصہ پہلے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے لیے تشریف لے گئے تھے تو اس وقت آپ روزے پہ تھے، اور بہت سے مورخین کے بقول اور محدثین نے ایسی روایات نقل کی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ گویا مسلمان کا وہ پہلا رمضان تھا۔ تو ہجرت کے بعد روزے فرض ہوئے، ہجرت سے پہلے روزے کا کوئی تصور ایسا نہیں تھا کہ شریعت نے اسے رکھنا ضروری قرار دیا، یا یہ کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اسے رکھتے ہیں۔ عبادت میں تیسرے درجے میں زکوٰۃ آ جاتی ہے، اور زکوٰۃ بعض مفسرین اور محدثین کے بقول مکہ مکرمہ میں فرض ہو گئی تھی، لیکن زکوٰۃ کا عملاً جو سلسلہ شروع ہوا ہے وہ مدینہ منورہ میں پہنچ کے شروع ہوا ہے، اور حج تو کبھی بھی مسلمانوں پر فرض نہیں رہا، وہ تو فتح مکہ کے بعد یا اس سے کچھ عرصہ پہلے جو محدثین اور فقہا کے اختلاف کی روایات ہیں۔ بہرحال مدینہ منورہ میں جا کر حج فرض ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج جو کیا ہے اپنی حیات طیبہ میں وہ آخر پر کیا ہے۔ وفات سے 3 ماہ پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے بیت اللہ میں حرم میں حاضر ہوئے تھے، اور پھر اس کے بعد مدینہ طیبہ تشریف بری ہو گئی تھی۔ یہ تمام عبادات ہیں جو اسلام میں بعد میں فرض کی گئی ہیں۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح لوگوں کی تربیت فرماتے رہے، اور کیا چیز تھی جو لوگوں کو بتاتے رہے۔ اس سوال کا سیدھا سادہ جواب سامنے آ جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلے 11 برس مکہ مکرمہ کے تھے، 10 برس تھے، یا پوری مکی زندگی آپ قرار دے لیجئے، جتنے بھی سال آپ کہیے، 10 سے لے کر 13 برس تک کی یہ ساری محنت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریات کی تبدیلی پر تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو سب سے بڑا نظریہ اللہ کی توحید کا دیا تھا،
اور اللہ تعالیٰ کا تصور کر دیا تھا اور یہ بتایا تھا کہ اللہ اپنی ذات اور صفات میں وحدہ لا شریک ہے، اور شرک کے جتنے بھی مظاہر اور شرک کی جتنی بھی اقسام تھیں اور شرکیہ باتیں تمام کی تمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نظریات کو تبدیل کرنے کی کوشش بھی فرمائی اور سختی سے ان پہ گرفت کی کہ کوئی آدمی کسی کی زبان سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ اثر میں شامل ہے زبان سے اس کی کوئی ایسا جملہ نہ نکلنے پائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی تربیت کی تھی، انہیں کہا تھا کہ وہ صبر کے ساتھ زندگی بسر کریں، ایثار سکھایا تھا، قربانی سکھائی تھی، تو یہ ساری اخلاقیات تھیں جس پر معاشرہ بنا تھا، عبادات پر معاشرہ نہیں بنا تھا۔ اسی لیے جن معاشروں میں خواہ و نام نہاد اسلامی معاشرے ہی کیوں نہ ہوں، اگر اسلام کی اخلاقیات نہیں پائی جاتی تو عبادات اور عبادات کی کثرت کے بلبوتے پر معاشرے کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ ایک شخص نماز پڑھتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جھوٹ بھی بولتا ہے، ایک شخص حج اور عمرہ مسلسل ہر برس کرنے جاتا ہے، 25 اور 30 برس سے ہر سال اس کا پاسپورٹ دیکھ لیجئے، اس پہ حج اور عمرے کی مہریں آپ کو ملیں گی، اور قانونی حیثیت سے گیا اور واپس آیا، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ سود کا کاروبار کرتا ہے، تو اللہ کے ہاں یہ شخص کس بات کا مستحق ہے؟ آپ چاہے یہ کہہ لیجئے کہ اس کی توبہ ہو گئی، اور چاہے یہ کہہ لیجئے کہ اس کی توبہ کی قبولیت ایسی ہوئی کہ اللہ نے معاف کر دیا، لیکن جھوٹ بولنے سے انسانی معاشرے میں جو نقصان ہو جائے گا اس کی نماز اس سے پورا نہیں کر سکے گی، اور سود کی وجہ سے جن غریبوں کا خون نچوڑ کے وہ پی رہا ہے، حج اور عمرہ ان غریبوں میں سقط کو واپس نہیں لا سکے گی۔ اس لیے جتنے بھی لوگ مذہب پر عمل کرتے ہیں تو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج بھی کیا ہے اللہ کی دی توفیق سے، اسی طرح جن کے پاس بھی مال ہے وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ان تمام لوگوں میں بہت بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ انسانی اخلاقیات کا جو معیار شریعت نے مقرر کیا ہے اس کو نہ صرف یہ کہ پورا نہیں کرتے بلکہ اس کے لیے محنت نہیں کرتے، سوچتے بھی نہیں ہیں، حتیٰ کہ موت واقع ہو جاتی ہے، 70 برس کی عمر میں مرتا ہے، مگر موت سے چند دن پہلے بھی اس کو دیکھ لیں تو وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، موت سے کچھ عرصہ پہلے بھی دیکھ لیں تو وہ سود کے کاروبار میں ملوث ہوتا ہے، موت سے کچھ عرصہ پہلے بھی دیکھ لیں تو شاید اس کی تہجد بھی قضا نہ ہوتی ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ غیبت میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو آپ خود سوچ لیجئے کہ معاشرہ فلاح کی طرف کیسے چل سکتا ہے؟ لوگ نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، وہ اللہ کا حق ضائع کرتے ہیں اور اللہ کا حق ادا کرتے ہیں، لیکن جب کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے تو نہ صرف وہ اللہ کا حق ضائع کر رہا ہوتا ہے بلکہ وہ پورے انسانی معاشرے میں بے اعتمادی کی فضا پیدا کر دیتا ہے۔ اس لیے جہاں اسے چاہیے کہ وہ نماز پڑھے، اس کے ساتھ ساتھ اسے ضروری ہے کہ وہ انسان جھوٹ سے بھی پرہیز کرے۔ ایک مذہبی آدمی ہونے کے ناطے، ایک صاحب علم ہونے کے ناطے، کوئی مولوی اور مفتی جب یہ کہتا ہے کہ آپ داڑھی رکھ لیجئے اور آپ کا چہرہ اور شکل و صورت حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کے خلاف ہے، تو یہ بات اپنی جگہ پر درست ہے، لیکن وہ داڑھی رکھوا کر اس کے ساتھ ساتھ یہ اسے تلقین بھی کر دے کہ دیکھو موقع آ جانے پہ سچی گواہی دینے سے چوک جانا اور موقع آ جانے پہ دین کو مصلحت کا شکار کر کے اور گواہ سچے بننے کی حیثیت سے اپنے آپ کو بچا لینا، تو ذرا آپ بتائیے کہ جس داڑھی کا رکھنا فرض تھا کیا اس کے ساتھ ساتھ سچی گواہی دینا بھی فرض تھا یا نہیں تھا؟ تو مذہبی لوگ ایسا کیوں کریں؟ اور وہ جو اپنے آپ کو علم اور افتاء کا بڑا جانے، کیا وہ لوگوں کو بھی اس بات کی چھوٹ اور رعایت دے دے کہ موقع آ جانے پہ مصلحت آمیز جھوٹ بول لیا کرو؟ اور کیا لوگوں کو یہ سکھایا جائے کہ تم سارا دن 5 نمازوں کا تو اتنا خیال کرو کہ گھڑی کو الارم لگا کے رکھو، مگر جب تانا دینے کا موقع آئے تو کبھی بھی باز نہ آؤ اور لوگوں کے معائب گنو، روزے بھی رکھو اور غیبت بھی کرو اور حج کے لیے بھی جاؤ اور آؤ، اور اس کے ساتھ ساتھ تمہارے دل میں یہ خواہش چٹکیاں لینے لگے کہ لوگ ذرا دیکھیں میں حج پہ گیا تھا،
اور لوگ ذرا دیکھیں میں عمرے سے رمضان میں کتنے سال سے عمرے پہ آ رہا ہوں، تو کیا یہ ریاکاری اللہ کے ہاں چھپ جائے گی اور حج اور عمرے کا ثواب مل جائے گا؟ جو لوگ دین پر عمل کرتے ہیں اور جن لوگوں کی زندگیاں نماز اور روزے اور تقوی کے شعائر سے وابستہ ہیں، انہیں چاہیے کہ اپنے اخلاقیات زیادہ اچھے رکھیں تاکہ ایک مسلمان معاشرے میں وہ ماڈل اور رول کی حیثیت ادا کر سکیں، اور لوگ انہیں دیکھ کر، اور خاص طور پر چھوٹے بچے اور نئی نسل انہیں دیکھ کر اپنی زندگیاں اس کے مطابق بنائے، اور وہ کہے کہ ہاں ہمارے والد، ہمارے چچا، ہمارے بھائی نماز بھی پڑھتے تھے، لیکن دیکھو ان کی زندگی میں ہم نے دیکھا سچائی کا غلبہ تھا، جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ بھائی نماز بھی پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے عمر بھر ان کی زبان سے کسی کی توہین نہیں سنی۔ والدہ نماز بھی پڑھتی ہیں، تسبیح بھی کرتی ہیں، سب کچھ کرتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ محلے کی کوئی عورت ایسی نہیں ہے جو ان کی غیبت سے بچی ہوئی ہو۔ تو آپ بتائیے کیسا اسلامی معاشرہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں؟ کیا وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر کیا تھا کہ جہاں پر اخلاقیات پہلے درجے میں اور عبادات دوسرے درجے میں دیکھی جاتی تھیں، یا وہ معاشرہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں جہاں پر عبادات سب سے پہلے درجے میں اور اخلاقیات صفر کے درجے میں دیکھنا چاہتے ہیں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاشرے کو بنایا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو معیار مقرر کر کے گئے تھے، وہ معیار قیامت تک بدل نہیں سکتا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جھوٹ حرام تھا اور اب جائز ہو گیا، ولیعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سوال کرنا ناجائز تھا اور اب یہ فرض قرار پا گیا، ایسی بات نہیں۔ جو پیمانہ اور معیار اخلاقیات کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے طے فرما دیا ہے، بس اسی معیار تک مسلمانوں کو پہنچنا ہے، اور اسی معیار پر پہنچ کر پھر ہی ایک اچھے اور فلاحی اور اصلاحی معاشرے کی تعمیر ہو سکتی ہے۔ وگرنہ عبادات کی کثرت سے چاہے آپ اس ملک میں 60% لوگوں کو نمازی بنا دیجئے تو بھی ایک اچھا معاشرہ قائم نہیں ہو سکتا، جب تک کہ وہ جھوٹ کو ترک نہ کر دیں اور جب تک کہ عملی زندگی کے نفاق کو دور نہ کر لیں۔ اخلاقیات کے اعتبار سے ایک آدمی منافق ہے اور وہ مسجد نبوی میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتا تھا، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت میں آیا ہے کہ جمعے کے خطبے کے لیے تشریف آوری ہوئی، اور ممبر اپنے پہ مبارک پہ کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 یا 18 منافقین کے نام گنوائے، اور آپ نے فرمایا تم بھی منافقو اخرج، نکلو اس مسجد سے، تم بھی منافقو اخرج، نکلو اس مسجد سے، اور 12 یا 18 آدمیوں کو بھرے مجمع سے اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد سے باہر نکال دیا۔ اس لیے نہیں کہ انہوں نے نماز چھوڑ دی تھی، مسجد نبوی میں نہیں آتے تھے، ان کی نمازوں کا یہ حال تھا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا ہمارے زمانے میں کوئی شخص جماعت کے ترک کرنے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا، منافق آدمی جس کو 2 آدمی اٹھا کر مسجد میں لا سکتے تھے اسے بھی لا کر پچھلی صف میں تو کھڑا کر ہی دیا کرتے تھے۔ نماز چھوڑنے کی ہمت کس کو تھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں؟ لیکن اپنی عملی زندگی کے اعتبار سے وہ منافق لوگ صفر تھے۔ یہی وہ اخلاقیات کا تضاد ہے جس کو دیکھ کر لوگوں کا، نئی نسل کا، مذہبی لوگوں پر اعتبار اٹھتا چلا جاتا ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف زندگی ایسے ہے نماز، عبادت، حج اور عمرے پر مشتمل، اور دوسری طرف وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ فون پہ کہہ دو کہ تمہارے والد گھر پہ نہیں ہے اور یہ کام کر دو۔ یہ جھوٹ جب وہ دیکھتا ہے تو وہ لازمی طور پر ذہن میں سوچتا ہے کہ ایک طرف یہ جھوٹا اور منافقانہ کردار ہے، دوسری طرف نماز اور روزہ ہے، تو مجھے اپنے لیے کیا فیصلہ کرنا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ دونوں چیزیں چلتی ہیں، اور نتیجتاً وہ نماز سے بھی جاتا ہے، روزے سے بھی جاتا ہے، اور دین کی اخلاقیات تو اس میں آتی ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو یہ بات گھٹی میں ڈال دی تھی
کہ وہ کسی سے اپنی ضروریات زندگی کے لیے سوال نہیں کریں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ سوال کرنا کتنے عیب کی بات ہے. ایک تو سوال یہ ہے کہ قومی ادارے قائم کیے جائیں، اور ایک سوال یہ ہے کہ لوگوں کو مجموعی مفادات جو امت اور ملت کے ہیں ان کی طرف متوجہ کیا جائے. یہ نہ صرف جائز بلکہ فرض ہو جاتا ہے کبھی کبھی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پہ مسجد نبوی میں منبر پر بیٹھ کر یہ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو کہا تھا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور بہت شدید وقت آ گیا ہے، اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول میں اتنے اونٹ دیتا ہوں اور اتنے اونٹ دیتا ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اونٹوں پر توجہ کی، اور پھر جب تعداد اتنی پہنچی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے والی تھی تو آپ اترے اور آپ نے فرمایا ما ضر عثمان بعد ھذا اليوم، عثمان آج کے بعد کچھ بھی کر گزریں کوئی گناہ انہیں نقصان نہیں پہنچائے گا. تو یہ آپ کو معلوم ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 600 اونٹ اللہ کے راستے میں دیے تھے نئے ساز و سامان کے. اس طرح سے سوال اور لوگوں کی توجہ قومی کاموں کی طرف دلانا یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اور ایک ہے اپنی ذات کے لیے مانگنا اور ضروریات سے زیادہ تعیشات کی زندگی کے لیے قوم کے سرمائے کو صرف کرنا. اس پر کچھ کہنے کی ضرورت نہیں کہ ہمارے زمانے میں دین کے نام پر جو لوگوں سے چندے لیے جاتے ہیں ان کا استعمال کن کن غیر شرعی مدات میں کیا جاتا ہے. بس اتنا کافی ہے. اگر آپ اس جملے کی تحقیق کر لیں اور کھوج لگا لیں تو آپ کو صاف پتہ چل جائے گا کہ مسجد کے نام پہ، دین کے نام پہ، مدارس کے نام پہ اور مختلف عنوانات جو بہت خوشنما قلم سے لکھے اور زبان سے ادا کیے جاتے ہیں ان کے نام پر جو پیسہ وصول کیا جاتا ہے وہ کہاں جاتا ہے، اور کوئی اس کا حساب رکھے نہ رکھے، کوئی پوچھے نہ پوچھے، کوئی مانگے یا نہ مانگے. ایک بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے بہت ہی زیادہ وعید ہے، سمجھنے اور زندگی بھر یاد رکھنے کے قابل ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے مسلمانوں کا مال لیا تاکہ اسے فضول خرچی میں اڑا دے، اتلفہ اللہ، اللہ اس شخص کو اس کی صلاحیتوں کو تلف کر دے گا، برباد کر دے گا. اگر یہ خبر دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص ایسا کرے گا وہ اس کے نتائج بھگتے گا. اور اگر بد دعا دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص مسلمان کا پیسہ جمع کرے اور پھر اسے فضولیات میں اڑا دے اللہ اسے برباد کر دے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا اس شخص کے حق میں اگر قبول ہو گئی تو آپ یقین مانیے جتنی بھی صلاحیتیں اس انسان کی ہوں وہ بہرحال اس بد دعا کا مصداق بن کے رہیں گی. یہ بد دعا اسے لے ڈوبے گی. اسی لیے آپ دیکھیے بہت سے لوگ جو دین کا علم پڑھتے ہیں اور دین کے ساتھ ان کی وابستگی ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں تقریر کا ملکہ عنایت فرمایا ہے، بہت اچھا تحریر اور قلم اللہ نے انہیں دیا ہے، اور وہ بہت مفید کام اس اسلامی معاشرے کے لیے کر سکتے تھے. جب دین کے نام پر جمع ہوا وہ پیسہ وہ فضول اور ناجائز کاموں میں خرچ کرتے ہیں اور اڑاتے ہیں تو مسلمانوں کے اس پیسے کی نحوست اور ان افعال کی نحوست اس شخص پر پڑتی ہے اور وہ ساری زندگی دین کے لیے کوئی بہتر کام نہیں کر سکتا. اتلفہ اللہ اسے ضائع کر دے تو آدمی اپنی صلاحیتوں کو ضائع کر دیتا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاقی طور پر تربیت فرمائی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جماعت کی تربیت کی تھی جو مکہ مکرمہ میں رہتے تھے، مفلس تھے، نادار تھے اور ضروریات زندگی
آدھی تو کیا اس سے بھی کم پوری نہیں ہوتی تھی، فاقے پڑ جاتے تھے گھروں میں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی کوئی چیز نہیں تھی جس کے ذریعے وہ ان کی مدد کر سکے، اور پہننے کے لیے پورے کپڑے میسر نہیں آتے تھے. لیکن تلقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کی تھی، اس مفلسی اور ناداری کے باوجود سکھایا یہ تھا کہ کسی کے سامنے دست سوال نہیں پھیلاتے. اور اسی وجہ سے یہ اس تعلیم کا اثر تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اپنی زندگی کے کام خود کیا کرتے تھے. ہم سمیت آج زندگی کے بہت سے کام ایسے ہیں جنہیں ہم خود کر سکتے ہیں، اور ہم اس سنت کو بھول جاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق شمائل ترمذی کی روایت میں آیا کہ کان یخدم لنفسہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام خود کر لیا کرتے تھے. ہم نے اپنے ایسے اساتذہ کو بھی دیکھا جو اس کے بھی روادار نہیں تھے کہ کوئی شخص انہیں اٹھ کر پانی پلا دے، اور وہ اٹھتے تھے، پانی پینا ہوتا تھا خود پی لیتے تھے، دروازہ بند کرنا تھا کھولنا تھا وہ خود کر لیتے تھے گرمی اور سردی کے اعتبار سے. اور ہم نے ایسے اساتذہ کو بھی دیکھا جو کتاب پڑھتے تھے، جہاں رکھنی ہوتی تھی خود اٹھ کے رکھاتے تھے، کسی شاگرد کو نہیں کہتے تھے. اور ہمیں ان کو دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ یہ ہے وہ چیز جو حدیث میں آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سارے کام خود کر لیا کرتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام وہ احادیث جن میں آتا ہے کہ آپ نے کسی کو کسی کام کا کہا، وہ تربیت کے باب سے تعلق رکھتی ہیں. تو جب تربیت کرنی ہو چھوٹوں کو پھر تو آدمی کچھ کہتا ہے، ورنہ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو اس سنت پر عمل کرتے ہیں. اور اصل اس کی پھر وہی جا ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کسی سے کوئی کام نہیں کہنا، کسی سے سوال نہیں کرنا. ابو داؤد میں آتا ہے کتاب الزکوٰۃ میں کہ چند صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے کہ کراہیت المسئلہ، کسی سے سوال کرنا، کسی کو اپنا کام کہنا، یہ ناگوار کام ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بیعت کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت میں یہ الفاظ کہلوائے کہ لا تسأل الناس شیئا، لوگوں سے ذرہ برابر کسی چیز کو نہیں مانگنا. اور انہوں نے اتنی پابندی کی اس بات کی، بیعت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر ہو گئی تھی، اور اب بھی بیعت جو لوگ اپنے مشائخ پر کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں یہ رسمی چیزیں. اب بھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان نائبین اور ان خلفاء اور ان لوگوں سے جن کی واسطے اور سندیں متصل ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، وہ بھی اس آیت کے ضمن میں آتے ہیں جو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نازل کی تھی. اللہ نے فرمایا تھا فمن نقص فانما ينقص على نفسه، جو کوئی اس بیعت کو توڑے گا اور ان میں ہونے والی باتوں کی خلاف ورزی کرے گا اس کا نقصان خود اٹھائے گا، اور جو بیعت میں ہونے والے اقرار کو پورا کرے گا اللہ اسے بہت اجر دے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی اس بات پر کہ لا تسأل الناس شیئا، لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہیں کرنا. صحابہ رضی اللہ عنہ نے اتنی شدت کے ساتھ اس کی پابندی کی کہ ابو داؤد کی اسی روایت کے آگے چل کے آتا ہے کہ اگر کوڑا گر جاتا تھا تو وہ کسی سے یہ نہیں کہتے تھے کہ کوڑا اٹھا کر زمین سے ہمیں دے دو. سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ اپنی اونٹنی پر سوار ہوتے تھے اور ہاتھ سے لگام گر جاتی تھی، کوڑا گر جاتا تھا کبھی، تو اونٹنی کو بٹھاتے تھے، اترتے تھے، خود اپنے ہاتھ سے اٹھاتے تھے. لوگوں نے ان سے عرض کیا کہ آپ کسی سے کہتے کیوں نہیں ہیں؟ تو فرماتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے ہاتھ پہ دست مبارک پہ میں نے بیعت کی تھی، انہوں نے مجھ سے فرمایا تھا کہ کسی سے نہیں مانگنا. مسند احمد میں آتا ہے کہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کسی سے کبھی نہیں مانگا.
یہ کوڑے والا واقعہ اور یہ چیزیں. اور ایک جگہ آتا ہے کہ ابتدائی زمانے میں کسی نے کوئی چیز اٹھا کر دے دی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہی تھے غالباً یہ تھے یا کوئی اور صحابی رضی اللہ عنہ تھے. انہوں نے منع کر دیا اور نے کہا اس چیز کو وہیں رکھو, اور اس نے وہ رکھ دی. پھر انہوں نے اپنی سواری کو بٹھایا اور اس کے بعد نیچے اتر کر وہ چیز دی, اور ساتھ تمہیں پتا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہمیں اس بات سے کہ ہم کسی آدمی کو کوئی کام نہیں کہیں گے. اتنا اخلاقی کردار پیدا کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں. اس وقت یہ تعلیم نہیں ہوئی تھی کہ 5 نمازیں پڑھنی, اور اس وقت یہ تعلیم بھی نہیں ہوئی تھی کہ تم نے روزے رکھنے. اس وقت تعلیم یہ ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی تھی کہ تم میں سے جو شخص اس بات پر مجھ سے وعدہ کر لے کہ سوال نہیں کرے گا میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. یہ کئی لوگوں کے متعلق آیا ہے. مدینہ منورہ پہنچے وہاں بھی یہی تھا. حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا کہ جو شخص یہ کہہ دے کہ وہ کسی سے زندگی بھر سوال نہیں کرے گا میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ یقینی طور پر جنتی ہے. حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور ان کا اللہ کے رسول میں اس سے وعدہ کرتا ہوں. اور پھر ثوبان رضی اللہ عنہ کے متعلق ابو داؤد میں ہی آتا ہے کتاب الزکوٰۃ میں کہ وہ کسی سے کوئی چیز نہیں مانگتے تھے. حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. یہ حکیم ابن حزام مکہ مکرمہ کے رہنے والے تھے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار عزیز تھے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ان کا رشتہ ملتا ہے. اور حکیم ابن حزام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فتح مکہ سے کچھ ہی دن پہلے ہجرت کی ہے. تو انہوں نے سوال کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دے دیا جو کچھ کے پاس تھا. انہوں نے پھر مانگے پیسے, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دیا, لیکن اس کے ساتھ نصیحت بھی کر دی. ارشاد ہوا کہ یہ مال بہت میٹھا ہے اور اس کی رنگت اتنی خوبصورت ہے کہ ہر کوئی شخص اسے لینا چاہتا ہے. تو حکیم دیکھو, جس کو ہم اپنی خوشی کے ساتھ دیں گے اس کو برکت بھی مل جائے گی, اور جو لالچ کر کے سوال کر کے ہم سے لے گا اس کو برکت نہیں ملے گی, اور وہ ایسے کی طرح ہو جائے گا جو کھاتا ہے لیکن الذی یاکل ولا یشبع, اس کا پیٹ نہیں بھرتا. تو دیکھو حکیم, دینے والا ہاتھ بہرحال لینے والے ہاتھ سے اچھا ہے. حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منشاء مبارک کو پا گئے اور وعدہ کیا کہ اللہ کے رسول مرتے دم تک میں کسی سے کچھ نہیں مانگوں گا. اور اتنی شدت سے اس وعدے کو انہوں نے پورا کیا کہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ اپنی خلافت کے دور میں بار بار طلب کرتے تھے کہ حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ کو بلاؤ, انہیں کہو ان کے پیسے ہیں لے جائیں. وہ انکار کرتے تھے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا دور تو گزر گیا, لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ڈسپلن اور پھر ان کا حکومتی کاموں پہ توجہ فرمانا, وہ تو ساری تاریخ اس کی گواہ ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ کو بلایا اور انہوں نے کہا یہ آپ کے پیسے ہیں آپ لے جائیں. انہوں نے انکار کر دیا. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا, پھر کہا, اور پھر آخر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شورا کو بٹھا لیا اور کہا اس بات کی گواہ رہنا کہ میں حکیم ابن حزام کو بلا کر کہتا ہوں کہ پیسے لے لیں, یہ نہیں لیتے. پھر میں نے جو ان کا حق بیت المال میں بنتا تھا ان کے گھر میں بھیج دیا, انہوں نے پھر واپس کر دیا. اللہ کے یہاں گواہ رہنا کہ عمر نے کچھ کمی نہیں کی تھی. حکیم بار بار یہ کہتے رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا تھا, میں کسی سے کوئی چیز نہیں لوں گا. یہ تھے اخلاقیات. اسی وجہ سے علامہ اقبال اپنی شاعری میں ایک جگہ کہتے ہیں کہ فقیر اتنا غیور تھا, اتنی غیرت تھی اس میں کہ مالدار آدمی کو دیتے ہوئے ڈر لگتا تھا کہ کہیں منہ پہ نام دے مارے. ٹھیک صحیح معنی میں یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا حال تھا کہ بڑے بڑے اکابر اور متمول صحابہ حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جیسے انسان بھی کسی مالی اعتبار سے کمزور صحابی رضی اللہ عنہ کے سامنے پیسے لے جاتے ہوئے ڈرتے تھے, دیتے ہوئے ڈرتے تھے کہ کہیں ایسے نہ ہو انکار ہو جائے اور قبول نہ کرے.
مالک بن سنان رضی اللہ عنہ تھے. اسد الغابہ میں مالک بن سنان رضی اللہ عنہ کے یہاں تذکرہ آتا ہے. ابن عبد البر نے جو کچھ لکھا ہے اسے پڑھ لیجئے. وہ اتنا زیادہ سوال کرنے سے، کسی کو کام بتانے سے بچتے تھے کہ 3 دن تک بھوکے رہے، کسی سے کچھ نہیں مانگا، کسی کو خبر نہیں دی کہ گھر میں فاقہ پڑا ہوا ہے. آج ہم اپنی عبادات، نماز اور روزے اور ان چیزوں کو دیکھتے ہیں. اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ کسی آدمی کے یہاں فاقہ آ جائے اور کسی کو ایسے تنگ دن دیکھنے پڑ جائیں، تو کیا یہ ممکن ہے کہ وہ اتنا برداشت کر لے؟ لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا یہی حال تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت ایسی کر دی تھی کہ اتنی شدید فقر اور اتنی شدید ناداری کے باوجود وہ یہ جانتے ہی نہیں تھے کہ سوال کیسے کرنا ہے، اور انہوں نے سیکھا ہی نہیں تھا کہ ہاتھ کیسے پھیلاتے. ڈر لگتا تھا دیتے ہوئے لوگوں کو کہ قبولیت کے بجائے اس پہ ڈانٹ نہ پڑ جائے. اور اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ایسے لوگوں کی تعریف کی ہے. اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ وہ لوگ جو ضرورت کے باوجود اپنا ہاتھ دراز نہیں کرتے، تم ان کو دیکھو تو ان کے حالات سے تم اندازہ کر سکتے ہو، لیکن وہ منہ سے نہیں مانگا کرتے. اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ ان کی مدد کرنے میں کتنا ثواب ہے. لیکن مالک بن سنان رضی اللہ عنہ گھر میں فاقہ ہو گیا اور 3 دن تک بھوکے رہے، کسی سے کچھ نہیں مانگا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا اور آپ نے فرمایا تم میں سے اگر کوئی شخص ایسے آدمی کو دیکھنا چاہے جو عفیف المسئلہ ہے، مانگنے سے بہت بے نیاز ہے اور بہت پاک ہے، یہ مالک بن سنان رضی اللہ عنہ کے متعلق فرمایا اسے دیکھ لو. اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ایسے ہی لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ تم لوگ دیکھو گے کہ وہ کسی سے نہیں مانگتے، اور اگر تم پہچاننا چاہو تو ان پر جو آثار، حالات اور واقعات ہیں اس کو دیکھ کر تم پہچان سکتے ہو کہ یہ آدمی ایسا ہے جس کو ضرورت ہے، لیکن اس کے باوجود وہ دست سوال دراز نہیں کرتا. قرآن نے تعریف کی ہے ایسے لوگوں کی. اللہ تعالی نے اجر دینے کا وعدہ فرمایا. 3 پارے میں سورہ بقرہ میں 274 نمبر آیت میں 73 نمبر آیت میں اللہ نے ان کا ذکر کیا ہے، اور اللہ نے کہا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ. اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتے ہو لوگوں تو اصل حق ان لوگوں کا ہے، احصروا فی سبیل اللہ، جو اللہ کے دین کی خدمت کے لیے اپنی زندگیوں کو قربان کر بیٹھے ہیں، جو حاجت مندوں کے لیے جو اللہ کی راہ میں گر گئے ہیں. صدقے کے اصل مستحق تو وہ ہیں. دین کے کاموں کو انہوں نے اپنا کام بنا لیا. پڑھنا ہے، دین کی تعلیم ہے، تبلیغ ہے، جہاد ہے. احصار کا لفظ جو استعمال فرمایا اس کا مطلب ہے کہ ان کی زندگی کا سارا وقت یا ان کا جسم، وہ دونوں انہوں نے خدا کے دین کے لیے چھوڑ دیے ہیں. اور ہمارے زمانے میں سب سے زیادہ اس آیت کے مستحق وہ لوگ ہیں جو دین کے علم میں مصروف ہیں، خواہ وہ پڑھ رہے ہیں اور خواہ وہ پڑھا رہے ہیں. کیونکہ جس مشغولی اور انہماک کی ضرورت انہیں ہوتی ہے اس کے ساتھ اگر معاش کی فکر بھی ان کے ذمہ پڑ جائے تو وہ دین کا کام نہیں کر سکتے. اللہ نے کہا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ. تمہارے مال خرچ کرنے کا اصل مصرف اور مستحق تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں محصور کر لیا، گر گئے ہیں. ہر شخص پوچھتا ہے کہ جناب کیا کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں. اول تو یہ سوال ہی کتنا بد تہذیب ہے کسی بھی شخص کے بارے میں پوچھنا کہ آپ کیا کرتے ہیں. ہمیں اس لیے بد تہذیبی معلوم نہیں ہوتی کہ ہمارے معاشرے میں پچھلی کئی صدیوں سے بد تہذیبی معلوم نہیں ہوتی کہ ہمارے معاشرے میں پچھلی کئی صدیوں سے یہ رواج قرار پا گیا کہ ملے، سلام دعا اور حال پوچھا، اور حال سے زیادہ جستجو یہ ہوتی ہے کہ آخر یہ شخص کرتا کیا ہے. آج اسی صدی میں آپ کسی بھی اچھے تہذیب یافتہ معاشرے میں چلے جائیں اور آپ سال بھر وہاں رہیں، آپ محلے میں ہر ایک سے ملیں،
آپ چلے جائیے ان اقوام کو جنہیں ہم یہودی اور عیسائیوں کے ناموں سے یاد کرتے ہیں اور صبح شام ان پہ لعنتیں بھیجتے ہیں، آپ سال بھر اس کے محلے میں رہ آئیے، بالعموم یہی کیفیت ہے کہ کوئی نہیں آپ سے پوچھے گا کہ آپ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے۔ یہاں حال پوچھنے سے بھی پہلے سوال یہ ہوتا ہے کہ صاحب آپ کرتے کیا ہیں؟ کیسی بد تہذیبی ہے بھائی، کوئی کچھ بھی کرتا ہے، اس سے بحث کیا؟ لیکن اصل مرض فضول سوالات کی عادت ہے نا، وہ یہ اس میں شامل ہے۔ اللہ نے فرمایا لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ جنہوں نے اپنی زندگیوں کو خدا کے دین کے لیے وقف کر دیا اور زمین میں کہیں چل پھر نہیں سکتے، تجارت نہیں کر سکتے، آزادی سے معاش کی طلب کے لیے اپنے آپ کو فارغ نہیں کر سکتے، ان کا سارا وقت، ان کی ساری زندگی اللہ کے دین کی خدمت میں ایسی گزرتی ہے کہ انہیں اقتصادی ذرائع اور پیسہ کمانے کے لیے فرصت نہیں ملتی۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، ناواقف آدمی انہیں مالدار خیال کرتا ہے، ناواقف آدمی دیکھتا ہے تو کہتا ہے جی بڑے مالدار ہیں، بہت پیسہ ہے، پھر اسے جستجو ہو جاتی ہے کہ یہ پیسہ آیا کہاں سے۔ گویا ہر آدمی محتسب اعلی پیدا ہوا ہے، پیدائشی طور پر محتسب لگے ہوئے ہیں کہ دوسروں کے، اور احتساب بھی کرنا ہے تو پیسے کا، دولت کا اور کردار کا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، فلاں کہاں جا رہا ہے، فلاں کہاں سے آ رہا ہے۔ اللہ نے کہا یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، جو ان کے حالات سے ناواقف ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے بڑے مالدار ہیں، لیکن اصل میں کیا ہے؟ کیوں وہ ایسے سمجھتا ہے؟ اس لیے نہیں کہ حقیقت میں یہ مالدار ہے۔ اللہ نے فرمایا اغنیاء من التعفف، ان لوگوں کی غیرت اور ان کی خودداری گوارا نہیں کرتی کہ لوگوں سے سوال کریں، تو جب یہ ہاتھ نہیں پھیلاتے، سوال نہیں کرتے، تو ناواقفوں کو اس سے یہ گمان گزرتا ہے کہ یہ لوگ بڑے خوشحال، محتاج نہیں ہیں، امداد کے مستحق نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگ سمجھنے میں غلطی کھا گئے۔ ارشاد فرمایا تعرفہم بسیماہم، تو انہیں ان کے بشرے سے پہچان جائے گا کہ یہ مستحق ہیں یا نہیں ہیں۔ یعنی یہ لوگ زبان سے کچھ بھی نہ کہیں، لیکن ان کی طرز زندگی، حیرت، خود تم جب غور کرو گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اس انسان کو مالی اعتبار سے وسعت حاصل نہیں ہے، لیکن عام لوگ اسے کیوں امیر سمجھتے ہیں؟ لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے لب لپٹ کر نہیں مانگتے۔ شدت احتیاج کے باوجود کمال ہے ان لوگوں کی شخصیت کا، کردار، اور کمال کے لوگ ہیں وہ۔ یہ دلیل ہے ان کی غیرت کی، اور غیرت میں بھی کمال کی، کہ یہ غیور اور خوددار لوگ سرے سے کسی سے مانگتے ہی نہیں ہیں۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وہ سرے سے مانگتے نہیں، پھر فرمایا کہ اپنے تعفف کی وجہ سے نہیں مانگتے، لگ لپٹ کے نہیں مانگتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے پیچھے پڑ جانا اور لگ لپٹ کے مانگنا یہ بہت بری عادت ہے۔ وما تنفقوا من خیر، اور تم مال میں سے جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو فإن اللہ بہ علیم، اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ یعنی جو تم خرچ کرو گے اخلاص کے ساتھ اور جستجو کر کے کہ یہ لوگ ہیں جو واقعی اصل میں مال کے مستحق ہیں، ان پہ خرچ کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ تمہیں بڑا اجر دے گا۔ یہ تربیت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ اس لیے مالک بن سنان، ان کے متعلق یہ جو آیت کریمہ ہے، اس کے صحیح مصداق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں اگرچہ بہت سے تھے، لیکن مالک بن سنان رضی اللہ عنہ کے متعلق تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس میں دیکھنا ہو اس شخص کو جسے حقیقت میں ضرورت ہے، لیکن ناواقف آدمی اسے غنی، مالدار خیال کرتا ہے، اور وہ اپنے وقار، عزت کی وجہ سے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا اور بہت دور ہے مانگنے سے، تو ارشاد فرمایا یہ مالک بن سنان کو دیکھ لو، یعنی 3 دن تک بھوکے رہے لیکن کسی سے کچھ نہیں مانگا۔
اصحاب صفہ تقریباً سب ایسے تھے، دوسروں کے دستے نگر تھے، مسجد نبوی کے پاس پڑے رہتے تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں جس کے گھر میں جو ضرورت سے زیادہ تھا دے جاتے تھے۔ حضرت جعفر سیدنا علی رضی اللہ عنہما کے بھائی شہد کا کاروبار کرتے تھے، اور شہد کے مشکیزے جب وہ خالی کر لیتے تھے تو چمڑے کے ساتھ جو شہد چپکا پر رہ جاتا تھا وہ اس مشکیزے کو الٹا کے یا کاٹ کے اسے ان اصحاب صفہ کو دے دیتے تھے، اور کھجوروں کے باغات میں اور انگوروں کی بیلوں سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں جس کو صدقہ کرنا ہوتا تھا وہ گچھے توڑ کر لا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ساتھ کی دیوار میں لگا دیتے تھے، اور یہ اصحاب صفہ رضی اللہ عنہ وہاں سے کھاتے تھے۔ لوگوں کے سامنے غیروں سے مانگنا بہت بڑی بات ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی غیرت اتنی زیادہ تھی کہ ہم کہیں اور کیوں جائیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی 2 مرتبہ حاضر نہیں ہیں، حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے کہنے پہ کہ جائیے اور والد سے عرض کر دیجئے کوئی غلام آپ کو دے دیں، آپ سارا دن کام کرتی ہیں اس وجہ سے بیمار پڑ گئی ہیں، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کہہ نہیں سکیں، اور اتنی شدت سے غیرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے باوجود، پدرانہ شفقت کے باوجود کچھ عرض نہیں کر سکی۔ پھر حاضر خدمت ہوئی اور دیکھا لوگ باتیں کر رہے ہیں، تو اب کسی کے سامنے اپنے والد سے کیسے کہہ دیں؟ ابو داؤد میں آتا ہے کتاب الادب میں، خاموشی سے واپس چلے آئیں، حتیٰ کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ لے کر گئے اور عرض کیا کہ یہ مسئلہ پیش آ گیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کہ رات کو سونے سے پہلے یہ تسبیحات پڑھ لیا کرو، جو تعلیم انہیں دی تھی وہ کئی مرتبہ ذکر ہو چکی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی۔ حتیٰ کہ مدینہ منورہ میں آپ دیکھ لیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیں، بھوک کے مارے زمین پر لیٹ جاتے تھے، پتھر باندھ لیتے تھے، اور ایک دن شارع عام پر بیٹھ گئے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے اتنی شدید بھوک مجھے تھی کہ مجھے سمجھ نہیں آیا کیا کروں، تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ گزرے تو میں نے سوچا کہ میں ان سے مانگوں کھانا، کہوں کچھ، پھر میری غیرت نے گوارا نہیں کیا، اور میں نے ان سے ایک آیت کا مطلب پوچھا، انہوں نے مجھے بتایا اور چلے گئے، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ فرماتے تھے اصل میری بات یہ تھی کہ مجھے کھانا کھلا دیں، لیکن میں کہہ نہیں سکا۔ یہ ایک طرف کا حال ہے ان کا جو فقراء تھے، مستحق تھے، اور دوسری طرف اللہ نے جن لوگوں کو کچھ بھی دیا تھا ان کی فیاضی دیکھیے۔ پھر انہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں جنہیں کچھ حاصل تھا ان کا ایثار دیکھیے۔ یہ ہیں اخلاقیات جس بنیاد پر انسانی معاشرے بنتے ہیں۔ یہ جتنے لوگ بھی اسلام کے نام پر کوئی چیز بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں، کوئی جماعت بنانا چاہتے ہیں، مدرسہ بنانا چاہتے ہیں، حکومت کی خواہش رکھتے ہیں، کوئی بھی پارٹی، خواہ اس کا تعلق کسی سے ہو، سیاست سے ہو یا اخلاقیات سے ہو، جب تک کسی جماعت کے افراد کی بنیاد اخلاقیات سے نہیں اٹھے گی، نہیں بنے گی، وہ چاہے جتنے بھی بڑھتے چلے جائیں وہ کسی معاشرے کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ 50 سال اور 60 سال کی محنتیں یہ بتاتی ہیں کہ ان کے ہاں ممکن ہے کہ معاشرے میں کچھ لوگ نماز پڑھنے والے زیادہ ہو جائیں، ان کی وجہ سے معاشرے میں کچھ لوگ حج کرنے والے زیادہ ہو جائیں، عمرہ کرنے والے زیادہ ہو جائیں، لیکن ایک صدی کی محنت سے بھی معاشرہ تبدیل نہیں ہو سکتا جب تک کہ ان میں بنیادی طور پر اخلاقی اوصاف نہ پائے جائیں۔ قربانی اعلیٰ ترین قسم تھی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں اتنی پائی جاتی تھی کہ جب خیبر سے مال آیا ہے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو اپنی طرف سے تحفہ دیا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یقیناً خوشی ہوئی ہوگی، ان سے زیادہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے خوش ہونے والا کون تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ جا رہے تھے عمرہ کرنے کے لیے تو ایک لفظ ارشاد فرما دیا تھا، ایک فکرہ یہ ارشاد فرما دیا کہ لا تنسینا فی دعائک، اپنی دعاؤں میں ہمیں نہ بھول جانا. اور اس کے بعد دو لفظ ارشاد فرما دیے، یا اخیہ، میرے چھوٹے بھائی، میرے پیارے بھائی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے مجھے پوری دنیا کی حکومت کوئی دے دیتا تو اس سے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنا ان الفاظ سے خوشی ہوئی تھی کہ ارشاد فرمایا تھا یا اخیہ، میرے پیارے بھیا، میرے پیارے بھائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز عطا کریں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے خوش نہ ہوتے تو کیا ہوتے؟ خوشی تو یقیناً تھی، لیکن حدیث میں آیا ہے، صحیح بخاری میں آیا کتاب الزکوٰۃ میں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رقم دی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پیش کر دی اور کہا اللہ کے رسول اس کو دے دیں جو مجھ سے زیادہ محتاج ہو. یہ قربانی تو تھی. فاقہ زدہ ایک شخص آتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے کہتا ہے کہ کھانا چاہیے، اور حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے، معلوم ہوا اپنے گھر میں پانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں. واپس تشریف لائے اور فرمایا یہ ہمارا مہمان ہے، آج رات کو اس کی مہمانداری کر دے. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ گھر لے گئے. بیوی نے کہا صرف بچوں کے لیے کھانا ہے. ان کا بچوں کو تو کسی طرح بہلا دو اور مہمان کو لے کے میں گھر آ رہا ہوں تو کھانے پہ میں اس کے ساتھ بیٹھ جاؤں گا اور چراغ بجھا دوں گا تو پتا چلے گا گویا ہم بھی اسی کے ساتھ کھا رہے ہیں. تو انہوں نے ایسے ہی کیا، بچوں کو بہلا کے سلا دیا، دسترخوان بچھایا، اہلیہ محترمہ اور خود بیٹھے اور اس کے ساتھ مہمان کو بٹھا دیا اور چراغ بجھا دیا. کوئی اور ہوتا تو گھر میں جتنی بھی متقی سے متقی خواتین ہوتی بحث یہ چھڑ جاتی کہ اپنے بچوں کو کھلانا تو فرض تھا، مہمانداری کہاں سے فرض تھی؟ جو فرض تھا اس کو ترجیح ملنی چاہیے تھی. والعیاذ باللہ ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو گویا دین کا کچھ پتہ نہیں تھا اور پھر انہوں نے اپنے مہمان کو کھانا کھلا دیا اور مہمان سمجھا میرے ساتھ ہی کھا رہے. صبح ہو گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو طلحہ جو حسن سلوک تم نے ان سے کیا ہے نا، اللہ اتنا اس سے خوش ہوا ہے کہ اللہ نے آیت نازل کر دی ہے اور اللہ نے فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اور یہ صحابہ رضی اللہ عنہ تو اتنے اچھے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست اور ان کے ساتھی کہ یہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں خود شدید ضرورت پیش آ رہی ہوتی ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہی کا تو نتیجہ تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اتنی بڑی قربانی دی کہ آپ اس واقعے کو سنیں اور آپ سوچیں اس سے بڑی قربانی بھی کوئی دے سکتا ہے؟ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات تو کیا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ قربانی سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی قربانیوں سے بڑی ہوئی سمجھتے ہیں ہم تو. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ داخل ہوئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وفات میں چند گھنٹے باقی تھے اور انہوں نے کہا سب سے زیادہ تمنا اور خواہش زندگی بھر جو رہی ہے میرے بیٹے وہ یہ ہے کہ کسی طرح حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں جگہ مل جائے قبر کے لیے. اور عبداللہ چاہو اور ام المومنین رضی اللہ عنہ سے عرض کرو کہ عمر کی یہ خواہش ہے اور انہیں یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین نے بھیجا ہے، کہنا عمر نے بھیجا ہے. آج کے دن میں نے تمہارا کام نہیں کیا حکومت کا، میں تمہارا امیر بھی نہیں ہوں. ایسا تقویٰ، ایسے کردار کی بلندی، ایسی پرسنالٹی، ایسی شخصیت اور ایسے اخلاقیات کیسے پیدا ہو سکتے ہیں؟ یہ اسلام ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مبارکہ کی تاثیر ہے. فرمایا یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین نے بھیجا، یہ کہنا عمر نے بھیجا. اور برابر دروازے پر نگاہیں رہی ہیں حتیٰ کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما گئے ہیں، واپس آئے اور جا کے عرض کیا عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہ والد نے بھیجا ہے اور یہ خواہش ہے ان کی.
تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے والد سیدنا ابو بکر اور اپنے شوہر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی قبر کی جگہ تیسری متعین کر دی تھی. لیکن جب یہ درخواست پہنچی تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو اس جگہ کو اپنے لیے رکھا ہے، اور پھر فرمانے لگی لَأُؤْثِرَنَّ بِهِ الْيَوْمَ عَلَى نَفْسِي، آج کے دن عمر کو اپنی جان پر ترجیح دیتی ہوں، عمر کے لیے یہ قربانی بھی کر دوں گی. ٹھیک ہے، انہیں کہو کہ ہم نے یہ جگہ دے دیں گے. اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو جب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے یہ آ کر خوشخبری سنائی تو انہوں نے سکھ کا سانس لیا اور کہا ساری زندگی کے لیے یہی خدشہ تھا. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں جگہ عنایت فرمائی. آپ سوچئے اتنی بڑی قربانی بھی کوئی دے سکتا ہے؟ اس سیاب میں حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کے حالات آئیں، اور اکرمہ رضی اللہ عنہ ابو جہل کے بیٹے تھے. غزوہ ہوا، شبلی نعمانی نے نظم لکھی ہے اس واقعے پہ. حضرت اکرمہ تھے، حارث ابن ہشام تھے اور سہیل ابن عمر تھے رضی اللہ عنہ، تینوں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے. اور سہیل ابن عمر کو جب چوٹ لگی اور زخم لگا اور خون بہنے لگا اور زمین پر گر گئے تو پانی مانگا. تو اکرمہ رضی اللہ عنہ نے بلکہ پانی مانگا، پانی آیا تو سہیل رضی اللہ عنہ پانی کی طرف دیکھ رہے تھے تو اکرمہ کو بھی پانی کی ضرورت تھی، وہ بھی گر گئے تھے رضی اللہ عنہ. انہوں نے کہا سہیل کو پلا دو. سہیل رضی اللہ عنہ نے پانی کو دیکھا اور حارث رضی اللہ عنہ گرے ہوئے تھے، پانی مانگ رہے تھے، ان کو پلا دو. اور وہ پانی تقسیم کرنے والا حضرت حارث بن ہشام رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا تو جتنی دیر میں پانی لے کے پہنچا ان کا انتقال ہو گیا. پیاس کی حالت میں وفات پالی اور اپنے بھائیوں کو ترجیح دی. یہ پانی واپس لے کے پلٹا حضرت سہیل رضی اللہ عنہ کی طرف اور سہیل ابن عمر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تھا. پھر یہ پانی لے کے پلٹا حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کی طرف اور ان کا انتقال ہو گیا تھا. تینوں نے پیاس میں جان دے دی اور ایک قطرہ پانی کا کسی کے منہ میں نہیں گیا، لیکن آخری لمحے تک دنیا میں انسانیت میں مثال قائم کر دی کہ کس طرح اپنی ضروریات زندگی کو نیچے رکھ کے دوسروں کی ضروریات زندگی کو ترجیح دیا کرتے ہیں. فرض کر لیجئے آج ہم اسلام اور دین اور قرآن اور تفسیر اور حدیث اور نماز کے تذکرے کرتے ہیں، ہمارے گھر میں 4 مہمان زیادہ آ جائیں اور اپنا لحاف سردی میں کسی کو دینے پڑ جائیں. ہوتا ہے نا زندگی میں کبھی نہ کبھی، اپنے گھر میں کھانا پکا ہوا ہے اور مہمان اوپر سے آ گئے اور کھانا انہیں کھلانا پڑ جائے تو کیسے چہرے پر تیوریاں پڑ جاتی ہیں اور کیسے فکرے کستے ہیں کہ لو بغیر اطلاع کے آ گئے، یہ پتہ نہیں تھا کھانے کا وقت ہے، اب کھانا کہاں سے پکے گا. یہ سب باتیں خواتین میں مردوں میں اور لحاف کے بغیر اگر کہیں رات گزارنی پڑ جائے تو پھر تو آپ سمجھیے ساری زندگی کے لیے اس شخص کے خلاف دل میں نفرت بیٹھ گئی کہ اس کو ہم نے لحاف کیوں دے دیا تھا. کیا یہ اسلام ہے؟ یہ نماز ہے ہماری؟ کیا یہ اخلاقیات ہیں؟ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جماعت پیدا کر دی تھی. ایک پانی کا گلاس ہے وہ تک گوارا نہیں ہوا انہیں پینا کہ دوسرے کے پاس، دوسرا کہتا ہے تیسرے کے پاس لے جاؤ. یہ لوگ اگر پوری دنیا کے خزانوں کے وارث بھی بنا دیے جاتے تو بھی یہ ایک رتی برابر اس پیسے میں ڈھیلے کے برابر یہ لوگ خیانت کا ارتکاب نہیں کر سکتے تھے. ان لوگوں کی طبیعتیں فرشت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیہ فرما دیا تھا. آج جو ہم اسلام اور دین کا نام لیتے ہیں، اگر ہمیں ایک گلاس پانی کو چھوڑ دیجئے، فرض کر لیجئے کہ کسی جگہ کی حکمرانی ہاتھ آ جائے کہ افسر بن جائیں
تو ہم تو ایک ٹیلی فون پر اس کے معیار پر پورے نہیں اترتے کہ گورنمنٹ نے ٹیلی فون اپنے کاموں کے لیے دیا تھا، اس میں بھی روزانہ 2-4 کالز اپنے ذاتی کاموں کے لیے ہو جاتی ہیں، اور گورنمنٹ نے گاڑی دی تھی جناب اپنے کام کرنے کے لیے، اور ہمارے یہاں گورنمنٹ کی گاڑیاں ہمارے بچوں کے کاموں میں، ہمارے بچوں کو اسکول لانے لے جانے میں اور خود ہمارے ذاتی کاموں میں استعمال ہو رہی ہوتی ہیں۔ کیا ہم اس کے مستحق ہیں کہ اللہ اپنی زمین پہ ہم